قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی جیسے کوئی چیز رکھ کر نماز ادا کرے تو پھر اس کے آگے سے گزرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا عمل بھی مسجد حرام میں ستھرا رکھنے کا مؤید ہے۔ چنانچہ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں: میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے مسجد حرام میں لاٹھی کھڑی کی، اس کو ستھرا بنا کر نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع فرمایا ہے، اور میدان وغیرہ میں نماز پڑھنے کی صورت میں ستھرا کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ان سب باتوں پر عمل کرتے تھے، جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کثرت ہجوم کی وجہ سے اس کا جواز بھی تسلیم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں بالعموم اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ازدحام، کثرت ہجوم یا لوگوں کا پرواہ نہ کرنا ستھرا نہ رکھنے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نمازی کے آگے ستھرا رکھنا واجب ہے یا مستحب، اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ بعض کے نزدیک مستحب اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ ستھرا کے لغوی معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعے انسان خود کو چھپا سکے۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز کے بعد میں ستھرا سے مراد وہ لاٹھی یا چھڑی وغیرہ ہے جو کم از کم 1 گز شری کے برابر اونچی اور کم از کم 1 انگلی کے برابر موٹی کوئی چیز ہو، اور نمازی نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر نمازی کے آگے ستھرا ہو تو گزرنا مکروہ نہیں۔ ستھرے کی لمبائی کم از کم 1 ہاتھ شری۔ اگر نمازی کے آگے ستھرا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا مکروہ نہیں، اور ستھرا نمازی کے قدم سے تقریباً 3 ہاتھ کے فاصلہ پر ہونا سنت ہے۔ زیادہ دور نہ ہو، بالکل سیدھ میں بھی نہ ہو، کچھ دائیں یا بائیں ہو۔ دانی ابرو کی سیدھ میں ہونا افضل ہے۔ سیدنا سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشش کر کے ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو سامنے جو دیوار ہوتی وہ آپ کے سجدے والی حالت سے اتنے فاصلے پر ہوتی کہ صرف بکری گزر سکتی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیوار کو ستھرا بنا لیا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی اور ستھرے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا معمول نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس مختصر تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد میں نمازیوں کو سنن نوافل کی ادائیگی کے وقت دیوار کے قریب یا ستون کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، بے صورت دیگر ستھرے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر اس کے بغیر نماز پڑھی جائے گی تو گزرنے والے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی عند اللہ مجرم ہو سکتا ہے۔ امام کا ستھرا سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے، پس جب امام کے آگے ستھرا ہو تو صف کے سامنے گزرنا مکروہ نہیں۔ مسبوق کے لیے بھی امام کے سلام کے بعد یہی حکم ہے کہ اب بھی امام کا ستھرا اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ نماز شروع کرتے وقت کا اعتبار ہے۔ نماز پڑھنے والے کی سجدے کی جگہ میں سے کسی کا گزرنا مکروہ تحریمی اور سخت گناہ ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ میدان یا بہت بڑی مسجد میں سجدے کی جگہ تک گزرنا منع ہے، یعنی جہاں تک قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر جمائے ہوئے نگاہ پھیلتی ہو۔ عام چھوٹی بڑی مسجد میں قبلے کی دیوار تک آگے سے گزرنا مکروہ منع ہے۔
عام چھوٹی بڑی مسجد میں قبلے کی دیوار تک آگے سے گزرنا مکروہ و منع ہے، اور بڑی مسجد کم از کم 40 شرعی گز یا اس سے بڑی مسجد یا بڑا مکان یا میدان ہو تو اتنے آگے سے گزرنا جائز ہے کہ اگر نمازی اپنی نظر سجدہ کی جگہ پر رکھے تو گزرنے والا اسے نظر نہ آئے، جس کا اندازہ نمازی کی جائے قیام سے 3 صف آگے تک کیا گیا ہے، اور یہ اندازہ کھلے میدان یا بڑی جگہ کے بارے میں چھوٹی مسجد یا محدود جگہ کے لیے نہیں ہے۔ لہذا چھوٹی مسجد یا محدود جگہ میں اتنی فاصلے سے بھی گزرنا درست نہیں، بلکہ نمازی کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے، اس لیے کہ نمازی کی آگے سے گزرنے پر حدیث شریف میں شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 سال تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے۔ اس حدیث کے ایک راوی حضرت ابو نضر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک کہا گیا ہے۔ بہرحال ان حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہے تو مذکورہ حدیث کو ذہن میں لائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق 100 برس تک اپنی جگہ پر مستقلاً کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمازی کو نماز پڑھتے وقت دیوار یا ستون کو ستھرا بنا کر نماز سنتے وغیرہ پڑھنی چاہیے، اگر نماز انفرادی ہو تب بھی، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو مسجد یا غیر مسجد ہر جگہ اپنے آگے 3 ہاتھ یا مزید 1 بالش کے فاصلے پر ستھرا رکھے۔ اس فاصلے کے درمیان سے گزرنا ناجائز اور اس سے زیادہ فاصلے سے گزرنا جائز ہوگا، اور ایسا شخص گزرنے کی وعید کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔